صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، ماہ محرم الحرام میں ہم چل رہے ہیں، اور ماہ محرم الحرام ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو مہینہ ہے یہ ذکر اہل بیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ذکر اہل بیت کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اور اس کے کیا اساس ہیں، اس بارے میں ہم اپنی اس آڈیو میں جانیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو میرا یہ موضوع ہے کہ ایمان کے لیے محبت اہل بیت ضروری ہے، یعنی کہ جس کے پاس محبت اہل بیت نہیں ہے وہ ایمان والا ہے ہی نہیں، اس کے دل میں ایمان جائے گا نہیں، وہ کبھی بھی مومن نہیں کہلا سکتا، ایمان کی دستک اس کے دل پہ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ کس کے دل پہ؟ جو اہل بیت کی محبت میں نہیں رہتا۔ اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت، مودت، ان کا قرب لینے کا جو جذبہ ہے وہ نہ ہو تو وہ کبھی بھی مسلمان، ایمان والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اس بارے میں جو حدیث شریف ہے وہ میں آپ کے سامنے لاتا ہوں کہ حدیث شریف ہے جو امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے اور امام حاکم نے حضرت مطلب بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا کسی مسلم شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تم سے اور میری قرابت دار سے رضائے مولا کے لیے محبت نہ کرے۔ اور امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی کہ جو یہ بات آئی ہے کہ جو محبت اہل بیت والا نہیں وہ کبھی بھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے دل میں اگر پیار، محبت اہل بیت کے لیے، جذبہ ایمانی نہ ہو تو وہ کبھی بھی مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں، یا تو وہ منافق ہے یا کافر ہے۔ اس بارے میں آگے کی جو حدیث شریف، ہمارے جو آگے کی آڈیوز آئیں گی اس کے اندر ہم دلیل پیش کریں گے کہ وہ جو بندہ ہے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہے، تو یا تو وہ منافق ہے یا کافر ہے۔ اور اس بارے میں اور بھی بہت سی احادیث مبارکہ آئی ہیں جس میں فضائل اہل بیت ثابت ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو کڑی سزا کی، یعنی کہ جہنم میں جانے کی جو اس کے لیے خبر تھی وہ دے دی ہے کہ اگر تیرے دل میں اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو تیرا جہنم میں جانا پکا ہے، تجھے حوض کوثر پہ جام کوثر نصیب نہیں ہوگا اگر کسی کے دل میں اگر محبت اہل بیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑ لو، کیونکہ جو شخص اللہ رب العزت سے اس حال میں ملاقات کیا کہ اس کا دل اور جو میری یعنی کہ اور اہل بیت کی یعنی کہ میری اور اہل بیت کی محبت سے سرشار ہو، وہ جنت میں ہماری شفاعت سے داخل ہو جائے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی بندے کا کوئی بھی عمل ہمارے حق کی شناسائی کے بغیر سود بند نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ یہ جو بات ہے کہ جب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی اہل بیت اطہار کی محبت اس کے دل میں نہ ہو وہ تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں محبت اہل بیت بھی تھی اور محبت رسول علیہ الصلاۃ والسلام بھی تھی تو وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو وہ جنت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شفاعت سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات پر قسم فرمائی ہے
کہ جس کے قبضے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، کہ کسی بندے کا کوئی بھی عمل ہمارے حق کی شناسائی کے بغیر سود مند نہیں ہوتا، یعنی کہ جب تک وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور اہل بیت اطہار کے حق، یعنی کہ محبت اہل بیت حق ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اور اہل بیت کا جو حق ہے وہ ان سے محبت کرنا ہے، یہ ان کا حق ہے۔ ان کا حق ادا کرنے کے لیے آپ پہ ضروری ہے کہ آپ محبت اہل بیت میں ڈوب جائیں۔ اس بات پہ یہ ایک نارمل بات بھی ہو سکتی تھی کہ آپ قسم نہ فرماتے، اگر آپ اپنے زبان مبارک صرف ادا ہی فرما دیتے تو یہ بھی امت کے لیے حجت ہو جاتی، لیکن جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم فرما لی تو اس قسم فرمانے سے اس کی جو بات کا جو وزن تھا اور بڑھ گیا، اور اس کی امپورٹنس ہمارے سمجھ میں آئی کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی جو قسم کھائی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم جو کھائی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، وہ اس بات کی پختگی کے لیے کھائی کہ دیکھ لو کہ میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت کس طریقے سے لازم ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ وہ وحی الہی ہوتی ہے، وہ رب کی مرضی ہوتی ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بولتے ہیں۔ تو یہ جو بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی وہ ہمارے لیے حجت ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کو جو ہے لازم پکڑ لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث امام طبرانی نے اوسط میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا، اے بنو ہاشم، میں نے تمہارے متعلق اللہ تعالیٰ سے اس بات کا سوال کیا کہ وہ تم کو غیر معمولی جوان مرد اور آپس میں مہربان بنا دے، اور میں نے اس بات کا سوال کیا کہ وہ تمہارے بہکے ہوئے کو راہ یاب پر کرے اور تمہارے خائف کو امان بخشے، تمہارے بھوکوں کو آسودہ کرے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ تم سے میری محبت کی خاطر محبت نہ کرے۔ تم اس بات کی امید رکھتے ہو کہ میری شفاعت سے جنت میں داخل ہو جاؤ اور بنو عبد المطلب نا امید رہیں، یعنی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ لہٰذا اس بات سے سمجھ میں آیا کہ محبت اہل بیت جو ہے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اہل بیت کو نامراد کر کے ان کی محبت کا حق ادا نہ کر کے معاذ اللہ آپ اپنے ایمان کو سلامت نہیں رکھ رہے۔ ایمان کے لیے محبت اہل بیت ضروری ہے۔ آپ کو اپنے دل و جان سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کرنی ہے، اور ان کی محبت کی خاطر فضائل اہل بیت میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت بھی ضروری ہے۔ تو ایمان کے لیے محبت اہل بیت ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔